ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حاضرین، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار بتایا. آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جن کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں. کئی سارے لوگوں کو ہم اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اپنی نظر کے سامنے نہیں رکھتے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم سب جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم کو اپنا پورا بدلہ دیا جائے گا. جیسے اعمال ہوں گے، نیک اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا عذاب، ہر چیز برابر دی جائے گی، پورا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. آگے فرمایا کہ جو کوئی آگ سے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی رضا حاصل کر لے اور اس کے ذریعے سے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے. یہی حقیقی کامیابی ہے. آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی ساز و سامان تو صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ بتایا کہ دنیا کے دھوکے میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو وہی لوگ ناکام ہیں. کامیاب وہ ہے جو دنیا کے دھوکے میں نہ آتے ہوئے آخرت کی پرواہ کرے، اس کی فکر کرے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہم سب جانتے ہیں اور اسی کے لیے ہم لوگ عمل کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہم میں سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے حج بیت اللہ کر لوٹے ہیں. ہم میں سے بہت سارے استطاعت والوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی، اور اس قسم کے بہت سارے نیک اعمال، اچھے اعمال ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کیا ہر اچھا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے؟ کیا ہم جو بھی نیک عمل، صالح عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتا ہے؟ اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. یقیناً ہر اچھا عمل، ہر نیک عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا. اس کے بہت سے دلائل ہیں. ایک، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعہ کو پڑھیے، ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے. جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا. اس نے جواب دیا جس کی قبول ہو گئی تھی کہ اللہ رب العالمین صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دونوں نے قربانیاں دل سے کی تھی، ان لوگوں کی خواہش تھی کہ قبول ہو جائے، حتیٰ کہ جب قبول نہیں ہوئی تو اس کو اتنا صدمہ لاحق ہوا کہ کہا کہ میں جلن کے مارے، حسد کے مارے میں تجھے قتل کر دوں گا. جس کی قبول ہوئی اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. قابیل اور حابیل کا واقعہ. اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يصلي 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، کہ ایک آدمی 60 سال تک کے نمازیں پڑھتا رہتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید کہ وہ رکوع مکمل کرتا ہے لیکن سجدے مکمل نہیں کرتا، اور سجدے مکمل کرتا ہے یا رکوع مکمل نہیں کرتا۔ اگر بندے کی نماز میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ مکمل نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال تک کے مسلسل نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے لیے ڈرا دینے کی بات ہے کہ ہم اگر محنت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مار کر صبر کرتے ہوئے اللہ کے لیے مسلسل آ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اگر ہماری نماز قبول نہ ہو، اللہ کے حضور مقبول نہ ہو، قیامت کے دن ہم جائیں اور وہاں پر ہمارے لیے وہ نیکی لکھی ہوئی ہی نہ ہو، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل کہ ہر عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام اللیل قیام کرنے والے نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی نماز سے جاگنے کے سوا جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ بہت فکر کی بات ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے شرائط ہیں کہ جن کے پورا کرنے پر اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں کریں گے تو جن کو ہم کریں گے تو ہماری عبادتیں رد ہو جاتی ہیں، مقبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ بڑے بڑے عظیم لوگوں کو ہم دیکھیں تو وہ اس بارے میں بہت فکر کیا کرتے تھے، اور غور کریں تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں ہمیں ملتا کہ اللہ کے حکم میں، رسول کے نمونے میں ہمیں ملتا ہے کہ تمام عبادتوں کے بعد، نیک اعمال کے بعد ہمیں توبہ و استغفار کا حکم دیا گیا کہ اس میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ کمی ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ وضو کے بعد کی دعا دیکھیں تو اس میں توبہ کا حکم ہے، نماز میں آخری میں توبہ کا حکم ہے، اس کی دعاؤں میں دیکھیں، نماز کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حج کے آخری ایام میں استغفار کا حکم دیا حج ختم کرنے پر۔ نیک عبادتوں کے اختتام پر شریعت نے ہمیں توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عبادتوں میں کچھ کمی رہ جائے، کچھ ایسی چیزیں رہ جائے جو قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، تو وہ رکاوٹوں کو اللہ رب العالمین معاف کر کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں جو آیت نازل ہوئی، جو سورہ نازل ہوئی اور جس میں بتایا گیا، اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اب پورا ہو گیا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ چکی، فتح ہو گئی، آ چکی، اور اب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایک نیک کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی بنیادیں ڈالی تو کیا کہا؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں بلند کی، فرمایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جناب دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔
جو ہم اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، اور ہم لوگ بے فکر ہوتے ہیں۔ چند عبادتیں کر کر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم کو جنت کا پروانہ مل گیا، ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا اور اب ہم جنتی ہیں، ہمارے اعمال تو مقبول ہیں، اللہ کے یہاں ہمیں کوئی سزا نہیں مل سکتی، ہم ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم چند عبادتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں حق مل گیا کہ ہم لوگوں کے اعمال کی جانچ کریں، ہم دیکھیں کہ کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل برا ہے۔ ہم یہ کہنے لگے کہ فلاں آدمی تو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتا، فلاں آدمی تو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتا، فلاں کے اندر یہ برائی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اس چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں ہے، کون کس کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ کا کام اللہ پر چھوڑیں، خود اس کا حاکم بننے کی کوشش نہ کریں، چند نیک اعمال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ سارے عمل مقبول اور ہم جنتی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دیکھیے، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے ان میں سے یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا، واسع ورزقا طیبا، اور بعض روایتوں میں ورزقا واسعا ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کا، ایسے عمل کا میں سوال کرتا ہوں، ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیرے یہاں قابل قبول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی قبولیت کی دعا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعا کی، ہر فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ہم لوگ بے فکر ہوتے ہیں، ہم چند اعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں یوں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ فکر کرنے کی بات ہے، کہیں ہمارے عمل رد تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے عمل مردود تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے، عمل کے مقبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، میں ان شرائط کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اللہ کے یہاں عمل کے مقبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ بندہ شرک سے مکمل بری ہو، اس کے اعمال میں، افعال میں، اقوال میں شرک نہ پایا جاتا ہو، کیونکہ اگر شرک پایا جائے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ سارے کے سارے 18 انبیاء یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دیتا، ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے سب برباد ہو جاتے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے، جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرمائی۔ ہمیں ڈر جانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، غیر اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ سے نظریں مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس بھی غیب کا علم ہے، فلاں پیر فلاں ولی کو بڑا مانتے ہیں، کہیں انبیاء کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے معاملات میں یہ چیزیں ہیں تو ہم شرک پر ہیں، اگر یہ چیزیں شرک پر ہم لوگ زندہ ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل مقبول نہ ہوگا اور قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال میں شرک ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم توحید کو جانتے ہیں، ہاں جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں حقیقی طور پر جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے، جیسا اس کو اعمال میں اتارنے کا حق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، توحید الوہیت ہے۔ ربوبیت اور اسماء و صفات بھی ہیں، ابھی صرف الوہیت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ توحید الوہیت ہم جانتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، اور پھر ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے باوجود آپ مشاہدہ کریں تو جگہ جگہ ملے گا کہ آدمی اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، نفس پرستی میں مبتلا ہے، فلاں امام کی، فلاں پیر کی، فلاں دوست کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر فلاں پیر فلاں ولی کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اگر یہ اعمال میں ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
غیر اللہ کے سوا جو بھی ہوگا، صرف اللہ کی جب ہم نے کہہ دی تو اللہ کے سوا کسی کے بھی آگے سر کو جھکانا، کسی کو بھی ربوبیت میں حصے دار ماننا، کسی کی بھی اسماء و صفات کی ویسی تعظیم کرنا، اللہ رب العالمین کے صفات کی جیسی کسی اور میں صفات ماننا، یہ سب کچھ شرک ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ شرک موجود ہے تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ہمارے کوئی بھی عمل ہمارا مقبول نہ ہوگا، بلکہ وہ دھنی ہوئی ریت کی طرح، دھنے ہوئے دھوئیں کی طرح ہو جائے گا، جو اللہ کے یہاں کچھ بھی مقبول نہ ہوگا، اور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سے دلائل میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف ایک ذکر کروں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، لیکن کوئی دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہم کو ڈرا دینے والی چیز ہے کہ ہماری نیت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ ہم کس لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ روایت ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک شہید کو لایا گیا اللہ رب العالمین کے جناب میں، پوچھا کیا کیا؟ کہا تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جاباز کہیں، تجھے دنیا میں یہ کہا جا چکا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے علم والے کو لایا گیا، ہم روایت جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال والے کو لایا گیا، اس نے کہا تیری راہ میں خرچ کیا، لیکن اس نے جھوٹ کہا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے عمل میں۔ تیسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی۔ بندہ جتنا بھی عمل کر لے اس کا اخلاص ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، شرک سے بری ہے، لیکن وہ جو اعمال کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موافق نہیں ہے، آپ کے طریقے کے موافق نہیں ہے، تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ علامہ راضی رحمہ اللہ ولا تبطلوا اعمالکم کے بہت سے معانی بتاتے ہوئے ایک معنی یہ بتاتے ہیں کہ ولا تبطلوا اعمالکم بترک طاعات الرسول، کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں کو ترک کر کے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوگی، ان کی فرما برداری نہ ہوگی، اعمال ان کے طریقے کے موافق نہ ہوگا تو وہ عمل مردود ہوگا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اس حدیث سے، ان آیتوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام بدعات کا رد ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی بدعت، ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، جس کی اصل ہماری شریعت میں نہیں ملتی، وہ چیز بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کی خطرناکی میں سے یہ ہے کہ بندہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اور جب عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو اس سے توبہ نہیں کرتا اور اللہ کے یہاں نیکی کی امید رکھتا ہے، حالانکہ وہ دین کے نام پر دین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے نام پر اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اگر یوں ہی ہوتا رہا تو ہمارے عمل مقبول نہ ہوں گے، مردود ہو جائیں گے۔ اور اب ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں، جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد پیش آیا، اس واقعے کو لے کر لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ شریعت پوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب 50 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہے جو ہوا اس کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मजलूमाना शहीद किया गया, हमें भी उसका अफसोस है, लेकिन इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, इस एतबार से कि दीन इससे नहीं बदलेगा। दीन उसके 50 साल पहले मुकम्मल हो चुका। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन के मुकम्मल हो जाने के बाद अगर कोई वाक़या पेश आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये नहीं कह सकते कि ताजिया बनाना इस्लाम का हिस्सा है, मातम करना इस्लाम का हिस्सा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से तो ये है कि मातम करना, अपने आप को चीर फाड़ करना, नुकसान पहुंचाना, यह जाहिलियत के कामों में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से तो यह है कि मुहर्रम को रोजा रखा जाए। हम देखते हैं यहां पर मुहर्रम के वक्त पे सबील बांटी जाती है, रास्तों में शरबत पिलाया जाता है। दीन के नाम पर दीन की मुखालफतें जगह जगह नजर आती है। यही हाल रहा तो अल्लाह के यहाँ हमारी नेकियां कैसे कबूल होंगी? और जब नेकियां ही कबूल ना होंगी तो क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? कैसे बताएंगे कि तेरे रास्ते में हमने ये काम किया, जब कोई नेकी ही ना होगी? जन्नत में कैसे जाएंगे? हकीकी कामयाबी हासिल कैसे होगी? अगर कामयाब होना है तो बिदआत को तर्क करना होगा। अमल अगर करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुवाफ़क़त ज़रूरी है। इसकी एक मिसाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समझिए कि हमारा जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक साइन होता है, सिग्नेचर होता है। वो दस्तखत अगर उस नोट पर ना हो तो आप उस नोट को कितना ही मुज़य्यन कर लें, उसके कागज़ को और अच्छी क्वालिटी का कर लें, उसकी डिज़ाइन को मज़ीद संवार लें, लेकिन वो मार्केट में मकबूल ना होगी, वो नोट नहीं चलेगी। हालांकि और बल्कि ये होगा कि आप अगर ऐसी नोट इस्तेमाल करते हैं तो आप मुजरिम करार पाएंगे, आप पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी तरीके से मामला बिदअत का है कि वो चाहे जितनी अच्छी नज़र आए, चाहे हमें लगता हो कि अल्लाह उससे खुश होगा, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करने वाला ये काम है। और अगर यूं ही करते रहे तो हमारे आमाल बर्बाद और अल्लाह के यहाँ हम मुजरिम ठहराए जाएंगे। चौथी शर्त आमाल की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी कमाना। इसके बहुत से दलाइल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन तय्यिबिन वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब, कि जो कोई अपनी पाकीज़ा कमाई में से, हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर भी सदका करता है अल्लाह की राह में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल के अलावा, तय्यिब के अलावा कबूल नहीं करता। यह हमारा महल इस्तिशहाद है, यही बयान करना चाहता हूँ। एक दूसरी बुखारी की रिवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यसअदु इलल्लाहि इल्ला तय्यिब, और अल्लाह की तरफ सिर्फ तय्यिब, पाकीज़ा नेकियां, पाकीज़ा चीज़ें ही चढ़ती हैं। जो हम पाकीज़ा कमाई से अल्लाह की तरफ, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, एक खजूर के बराबर भी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसकी परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, उसको बढ़ाता है, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के मानिंद हो जाता है। क़यामत के दिन उसकी नेकी हम पाएंगे कि वो पहाड़ के मानिंद है। एक खजूर के बराबर भी हम अल्लाह की राह में अगर खर्च करें, लेकिन कब? वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाकीज़ा के अलावा कबूल नहीं फरमाता। ये सदक़े की बात हुई। दीगर इबादतें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ हलाल के अलावा अगर की जाए, माली इबादतें, तो उसको कबूल नहीं फरमाता। हदीस हसन लिगैरिही, अल्लामा अलबानी ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कसब मालन मिन हरामिन फ़अतक़ मिन्हु व वसल मिन्हु रहिमहु कान ज़ालिका इसरन अलैहि, जो कोई हराम माल कमाता है फिर उससे गुलाम आज़ाद करता है, गुलाम आज़ाद करने की बड़ी फजीलतें हैं, और ववसल मिन्हु रहिमहु, और उससे सिला रहमी करता है, सिला रहमी की बड़ी फजीलतें हैं। ये सब वो करता है अगर हराम कमाई से, काना ज़ालिका इसरन अलैहि, ये उस पर बोझ होगा, गुनाह होगा, ये अजाब की तरफ ले जाने वाली चीज़ होगी। नेक काम कर रहा है लेकिन हलाल कमाई की बजाय हराम कमाई से कर रहा है, तो ये अमल मकबूल नहीं होगा, बल्कि उस पर गुनाह का बाइस होगा, और वो अल्लाह के यहाँ जहन्नम का अजाब झेलने वालों में से होगा। अगर हराम कमाई है तो अल्लाह के यहाँ दुआ भी मकबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हम बारहा सुनते रहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भी हलाल कमाई का हुक्म दिया, और आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल करता है। और आगे एक आदमी का जिक्र किया, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक आदमी है जो लंबे सफ़र पर है, जो जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जो परागंदा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है, या रब्बी या रब्बी। दुआ की कबूलियत की चीज़ें हैं,
اس کے باوجود اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی پرورش جس غذا سے کی گئی وہ حرام ہے، تو اس دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی رزق میں حلال نہیں حرام چیزیں موجود ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں تجارتیں ہیں، مزدوری ہے، تو یہ دھوکہ دھڑی چلتی ہے۔ جو کوئی بازاروں میں تجارتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ لوم کے کاروبار میں کپڑے کا وزن بڑھانے کے لیے اس کو گیلا کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے، ناپ تول میں کمی، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ اور یہ چیزیں اگر ہوتی رہیں گی، دھوکے بازی ہوتی رہے گی، حرام طریقے سے مال کمایا جائے گا، تو عبادتیں، دعائیں اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوں گی۔ یہ کچھ شرائط تھے جن سے اگر پورا کیا جائے تو اللہ کے یہاں نیکیاں قبول ہوں گی، ورنہ نیکیاں مردود ہو جائیں گی اور اللہ کے حضور مقبول نہ ہوں گی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو وہ چیزیں اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ پہلی چیز قطع رحمی، رشتے کو توڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ بنی آدم کے، انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو جمعہ کی رات میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو جو قاطع رحم ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ہم کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، تو یہ چیز ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اگر ہمارے عمل مقبول نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں کہاں ہوں گی جس سے ہم کامیاب ہو سکیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی چیز جو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، والدین کی نافرمانی، احسان کا جتلانا اور تقدیر کا انکار کرنا۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ کوئی نفلی عبادت۔ وہ تین کون کون ہیں؟ عاق، والدین کا نافرمان۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اگر اللہ جانتا تو ایسا حکم نہ دیتا، ایسا ہمارے اعمال سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بتانا چاہے کہ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، وہ اگر کافر بھی ہوں تو ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، صرف وہ چیزیں نہیں مانی جائیں گی جو اسلام کے مخالف وہ حکم دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سمجھانے کے بعد کہ ان کو آپ اف تک نہیں کر سکتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں لوگ اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کی نافرمانی مسلسل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاملات میں یہ چیز موجود ہے تو ہم والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے، ان کی نافرمانی کر رہے، اور اگر نافرمانی کرتے رہے تو ہمارے اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ منان، بہت زیادہ احسان کو جتلانے والا۔ اگر کوئی نیکی کر کے، کسی پر احسان کر کے اپنے احسان کو جتلاتا ہے تو یہ چیز اس کے نیک کام کو تباہ کر دینے والی ہے۔ اور آگے فرمایا، وہ مکذب بالقدر، اور قدر کا انکار کرنے والا۔ یہ قدر، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی قدر کا انکار کر دیتا ہے تو اس قدر کے انکار کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایمان کے ایک رکن کا انکار کیا، اب وہ مومن ہی نہیں رہ گیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قدر کا انکار کرنے والا مومن نہیں رہ جائے گا، مسلم نہیں رہ جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قدر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ پانچویں، چھٹی اور ساتویں چیز جو اعمال کے قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے نشے میں ہونا، خاوند کی نافرمانی کرنا، کوئی عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور تیسری چیز مالک سے فرار ہونا۔ ساتویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ ولا تصعد لهم الى اللہ حسنہ، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی، مقبول نہیں ہوتی، اور اللہ کی جانب ان کی کوئی بھی نیکی نہیں چڑھتی، اللہ تک کہ ان کی کوئی بھی نیکی نہیں پہنچتی۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ السکران حتی یصحى،
نشے والا آدمی جب یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے، جب تک کہ بندہ نشے میں ہوگا اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری چیز والمرأۃ الساخط علیہا زوجہا، وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہے، جب تک کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتی رہیں اور اللہ اپنے شوہر کو ناراض کرتی رہے تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہمارے سماج کی عورتوں کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے، اگر وہ حقیقی طور پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر ہے تو یہ چیز ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہیں، وہ آپ سے ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو آپ اگر رات بھر قیام کرتے رہیں تو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا، کیونکہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے۔ اور اگر شوہر کو یوں ہی ناراض کرتی رہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں عمل مقبول نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ شوہر اگر یوں ہی ناراض ہوتا رہے، بلا وجہ کی ناراضگی اگر ظاہر کرتا ہے تو اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کام کی طرف شوہر اس کو بلاتا ہے اور عورت منع کرتی ہے تو اس میں عورت کی غلطی نہیں۔ جب عورت کی غلطی نہیں تو اس کے اعمال مقبول ہوں گے، گناہ جو ہوگا وہ آدمی پر آئے گا۔ مالک سے فرار، بندہ اگر آدمی کوئی غلام ہے وہ اپنے مالک سے فرار ہو جائے تو جب تک کہ وہ لوٹ نہیں جاتا، خود کو اپنے مالک کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعبد العابق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه۔ یہ اور بھی چیزیں ہیں، میں نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا جو نیکیوں کے قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو بندہ اگر کرے تو اس کے نیک اعمال کیے ہوئے مقبول جو اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے میں صرف 3 کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز مرتد ہو جانا، دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جانا، دوسرے دین کو اختیار کرنا۔ ہمارے سماج میں کچھ وقت پہلے جو مسئلہ چلا تھا، جو ابھی بھی موجود ہے لیکن کافی ٹھنڈا ہو چکا، کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سماج کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی تھی اور ارتداد کا شکار ہو رہی تھی۔ مزید ہمارے سماج میں ابھی ایک مسئلہ ہے انکار حدیث کا۔ اگر کوئی انکار حدیث کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص بھی انکار حدیث کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں دین اسلام سے نکال کر باہر کر دیتی ہے اور ہمیں احساس تک کہ نہیں ہوتا۔ نواقض اسلام کے بارے میں ہم جانتے اور سن چکے ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، یہاں پر مرتد ہونا ہے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لینا، اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو کوئی تم میں سے ارتداد کرے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ کافر ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ دوسرا جو اب سارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے وہ ہے اللہ رب العالمین پر حلفیہ حکم لگانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم بارہا سن چکے ہیں کہ نیک آدمی تھا، ایک برے آدمی کو سمجھایا کرتا تھا، وہ آدمی نہیں سمجھا، برائی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے حکم لگا دیا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ دی کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر مجھ پر حکم لگاتا ہے؟ میں نے اس کو معاف کر دیا جس پر تو نے قسم کھائی، اور میں نے تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس آدمی کے جو نیک تھا، اس اللہ رب العالمین پر حلفیہ حکم لگانے کی وجہ سے، یہ قسم کھانے کی وجہ سے کہ اللہ فلاں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے اور اس کو جہنم رسید کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند اعمال کو کر لینے کے بعد ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے لگتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو قبول کرے گا، اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا یہی حال ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک چیز جو آخری میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اعمال کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ نماز عصر کو چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے نماز عصر کو ترک کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو، عصر کی نماز کو ترک کیا، اس کے اعمال برباد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اور سلف میں ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف یہی مانا کرتے تھے کہ بہت سارے کچھ اعمال ایسے ہیں جو سارے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور انہی میں سے یہ لوگ صلاۃ عصر کو بھی جوڑا کرتے تھے۔ ابھی بعض متاخرین اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن اسلاف پہلے کے لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، محترم حاضرین، غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ نیکیاں جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کی بات ہے، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نیکیاں اللہ کے راہ میں مقبول نہ ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہی نہ ہو، اور ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں، تو ہماری یہ نیکیاں کس کام کی؟ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شرائط کا اہتمام کریں، ہم جانیں کہ جو شرائط قبولیت کی ہیں ان کو پورا کریں، شرک سے بچیں، شرک سے بچتے ہوئے خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، بدعتوں کو ترک کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں عمل کریں، ان کے طریقے کے مطابق عمل کریں، اور رزق حلال کو کمائیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی تو اللہ کے یہاں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں وہ جنت ملے گی؟ کیسے ہم اس جہنم سے بچیں گے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر صحیح طریقے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے، اور پھر اس کی رحمتوں برکتوں سے دنیا و آخرت میں بہراور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.